الصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی عزتوں کے لائق واجب الاحترام پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر پروفیسر سید محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بسہاں شریف، سابق ممبر آزاد جموں کشمیر اسمبلی اور مستقل مندوب یونائٹڈ نیشن، اور یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خوبصورت اور فکری سیمینار میں جس اہم موضوع پر کچھ اویلیبل ٹائم میں گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانوں میں اتفاق، امن و سکون کیسے قائم کریں۔ آج کا یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، شاید مادی لحاظ سے دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ دور ہے۔ تحقیقی، سائنسی اور علمی حوالے سے انسانوں نے جو ترقی کی، قرآن پاک کا تسخیر کائنات کا جو نظریہ ہے، ان ساری ایجادات نے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ان کائنات کے چھپے ہوئے گوشوں کو تلاش کر کے، طلب و جستجو کر کے، محنت کر کے وہ ایسے ایسے انکشافات کر سکتا ہے کہ سمندروں کو، بری رستوں کو، فضاؤں کو وہ مسخر کر سکتا ہے۔ مادی ترقی کے باوجود جب انسان نے اپنے مالک حقیقی کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مادی لحاظ سے بے شک ترقی ہے، روشنیاں ہیں، گھروں کے اندر ہر طرح کی راحتوں اور آسائشوں کے سامان موجود ہیں، لیکن انسان اندر سے بے قرار ہے، پریشان ہے۔ خاندانی زندگی، عائلی زندگی، یہ انسانی معاشرے کا ایک بیسک یونٹ ہے، اور ان یونٹ سے مل کر آگے پوری کائنات بنتی ہے۔ ایک بچہ اور ایک بچی جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر
ایک گھر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان گھروں سے مل کے محلے بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، آگے آپ کی تحصیلیں، ڈسٹرکٹس، صوبے، ایک ملک، پھر اس کے بعد ملکوں پر مشتمل اپروکسیمیٹلی 8 بلین لوگ جو اس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں۔ یہ پورا جو زمین کا اس پلانٹ کا یہ حصہ ہے یہ آباد ہے، لیکن اس کا جو یونٹ ہے، جو اس کی اکائی ہے، وہ ہے ہمارا خاندان، وہ ہے ہمارا گھر۔ اسلام itself ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بغیر کسی مبالغہ کے رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کیسے کمائے، حلال ذرائع کون سے ہیں، حرام کیا ہے، اس حلال و حرام کی ہمیں تمیز سکھاتا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق سکھاتا ہے، خیر اور شر کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفاوت جو رکھا ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اور یہ تمہارے لیے شر ہے۔ اگر ہم دیکھیں آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اگر ہم صرف اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک 23 ایئرز کی دعوتی زندگی کا جائزہ لیں، انالیسس کریں اس کا، تو دنیا کا کوئی شعبہ نہیں جس میں آقا علیہ السلام نے بھرپور کردار ادا نہ کیا ہو۔ آپ سرزمین شام کی طرف اعلان نبوت سے پہلے ہمیں تجارت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ ایک سپہ سالار کے طور پر 27 غزوات میں ایک کمانڈر ان چیف کے طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس دور کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر فیصلے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو اس اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پر، ایک پرائم منسٹر کے طور پر، اس کے سربراہ کے طور پر بھی آپ ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ خانگی زندگی دیکھیں، آپ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہن، ان کے ایک شفیق باپ کے طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر ازواج مطہرات کے ایک محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، ان کی ہر ضرورت کی کفالت کرنے والے اور حسن سلوک کرنے والے شوہر نامدار کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے۔ کوئی شعبہ زندگی آپ دیکھ لیں، اس میں نبی کریم علیہ السلام بخاری، مسلم، دیگر سیاستہ اور کتب احادیث کے اندر بے شمار چیپٹرز موجود ہیں۔ معاشرت کو دیکھ لیں، وہاں پر بے شمار چیپٹرز ہیں۔ عبادات کو دیکھ لیں، وہاں بے شمار چیپٹرز ہیں۔ اگر آپ عقائد و نظریات کو دیکھ لیں، وہاں بے شمار چیپٹرز ہیں کہ جن کے اندر آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی معنوں کے اندر انسان کو خلعت انسانیت سے سرفراز کرنے کے لیے وہ اصول و ضوابط بتائے کہ جس میں انسان اپنے مقصد تخلیق کو پا بھی سکتا ہے، دنیا کی زندگی امن و سکون سے گزار بھی سکتا ہے، اور جب اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرے، اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو،
اس وقت بھی اللہ کے فرشتے صفیں باندھ کے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو اسلامی زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل بھیجے، اور ان کا کمبائن مشن یہی تھا کہ وہ انسان کو بتائے who you are، تم ہو کون، from where did you come، تم آئے کہاں سے ہو، and what's your final destination، اور تم جا کدھر رہے ہو، اور تمہاری اصل منزل کون سی۔ یہ انبیاء کرام کا ایک کمبائن مشن رہا کہ جب انسانیت عالم شباب کو پہنچی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکمیل فرمائی، اور خاتم النبیین کا تاج سر پہ سجا کے اس انسانیت کو تا قیام قیامت یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اپنے خالق و مالک کی تابعداری میں تو پھر میری اتباع، میری اطاعت اختیار کرو، اللہ دنیا میں بھی سعادت دے گا اور آخرت میں بھی۔ اب کیا ہے، دنیا کی زندگی میں جب انسان اپنے مالک خالق کو بھول جاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس مادیت پرستی میں ایسا ہی ہو رہا ہے، جب گھر میں سکون نہ ملے، خامند کی نظر بیوی پہ پڑے اس کو سکون نہ ملے، بچوں پہ پڑے اس کو سکون نہ ملے، گھر کی 4 دیواریاں، بڑے بڑے خوبصورت کمکمیں، بڑے بڑے خوبصورت بیڈ، بڑی بڑی خوبصورت کبوٹ، سجے سجائے گھر، گاڑیاں، بے شمار چیزیں، سامان راحت تو ہے، لیکن جب انسان کو راحت نہیں دیتے، وہ کلبوں میں جاتے ہیں، وہ ریسٹورنٹوں میں جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں گھر میں سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہمارا جو اسلام کا نظریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الروم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلقکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، مرد ہو اللہ نے عورتوں کو بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور تاکہ تمہارے درمیان ایک مودت، ایک الفت، ایک محبت پیدا ہو۔ اور اس الفت اور محبت کے نہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس مسنگ لنک کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ صرف عقلی موشگافیوں، منطق اور فلسفہ کے کلیوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، ضابطہ حیات ہے، جو اپنے ماننے والوں کو دل و جان سے عمل کر کے ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کا کیا طریقہ؟ ہمارے گھروں کے اندر نماز کی پابندی نہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں بے شمار مقامات پر نماز کی اہمیت بتا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں حدیث ہیں جو نماز سے متعلق ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، بے شمار۔ اگر اس موضوع پر بات کرنی شروع کر دیں تو ایک مستقل عنوان ہے نماز۔